ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان و زمین نے ایک ایسی فتح کا منظر دیکھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی، جسے قرآن نے فتح مبین کے نام سے پکارا، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی فتح تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اعلان نبوت کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو آپ کو سچے، امانت دار، شریف، محترم، قابل فخر، عزت دار مانتے تھے، جو لوگ آپ کی عزت کرتے تھے، وہ لوگ اچانک آپ کے مخالف اور آپ کے دشمن ہو گئے، کیونکہ انہیں دینی اسلام پر عمل کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ کہیں ہم اسلام قبول کر کے اپنی سرداری نہ کھو بیٹھے، مگر انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اگر آج رسول خدا کی پکار پر لبیک کہہ دیں تو 14 صدیاں بعد بھی قیامت تک صحابی رسول کے عظیم لقب سے جانے جائیں گے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا انہیں رضی اللہ عنہم کہہ کر یاد کرے گا۔ قرآن کلم وعد اللہ الحسنہ کا مژدہ سنائے گا، لیکن یہ ان کے نصیب میں نہ تھا، اور جن کے مقدر میں تھا انہوں نے لبیک بھی کہا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف کرنے والوں کے ہاتھوں طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی۔ کفار مکہ نے آپ پر اور مسلمانوں پر بے انتہا ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور جب ان کا ظلم و ستم حد سے پار ہو گیا تو اللہ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تاکہ آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرے۔ لیکن افسوس کہ کفار مکہ پھر بھی باز نہ آئے اور مدینہ میں بھی مسلمانوں کو تکلیف اور نقصان پہنچانے میں لگ گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان کئی جنگ ہوئی، اور وقت گزرتے گزرتے ہجرت کا 6واں سال آ گیا۔ مسلمان بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے بے قرار تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا کہ وہ کچھ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا حکم سمجھ کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، مگر کفار مکہ نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا اور حدیبیہ کے مقام پر روک لیا، اور بہت لمبی بات چیت کے بعد ایک معاہدہ طے پایا، جس معاہدہ کا نام صلح حدیبیہ پڑا۔ یہ معاہدہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے مخالف لگ رہا تھا، مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں لگ رہا تھا، لیکن اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے، اور اسی خدا کے بھیجے ہوئے رسول نے اس معاہدہ کو قبول فرمایا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ضرور بہتر یہ ثابت ہوگا، اور ان شرطوں میں یہ بھی تھا کہ 10 سال تک مسلمان اور کفار مکہ کوئی جنگ نہیں کریں گے، اور یہ بھی کہ عرب کے دوسرے قبیلے جس سے اتحاد کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی کسی طرح کی کوئی جنگ نہیں کی جائے گی۔ تو عرب کے 2 قبیلے خزاعہ اور بنو بکر آپس میں دشمن تھے، اور ان میں بہت زمانے سے لڑائیاں چل رہی تھی، اور صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا، اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اب صلح کے بعد مسلمانوں کی طرف سے حملے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے بنو بکر کے ایک گروہ بنو نفاسہ نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کفار قریش کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر اچانک حملہ کر دیا، اور کفار مکہ نے یہ صلح توڑ دیا۔ جب یہ بات ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے قریش کی طرف ایک قاصد بھیجا کہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط قبول کر لو۔ نمبر 1، خزاعہ کے قاتلوں کا خون بہا دو۔ نمبر 2، یا تو بنو نفاسہ کی حمایت کرنا بند کر دو۔ نمبر 3، ورنہ یہ اعلان کر دو کہ ہم نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا۔ تو قرطہ بن عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے۔ تو 10 رمضان 8 ہجری کو ہمارے نبی 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رحمت بھرا اعلان کر دیا
کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو مسجد حرم میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے، جو اپنے گھروں کا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کے اندر سے بتوں کو نکال کر پھینک دیا اور کعبہ شریف کو بتوں سے پاک کر دیا، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر یہ اعلان کیا کہ کفار مکہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو کفار مکہ نے کہا آپ کرم کرنے والے بھائی اور کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں، تو ہمارے نبی کی رحمت جوش میں آتی ہے اور ہمارے نبی یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کفار مکہ کو لگ رہا تھا کہ آج ہم قتل کر دیے جائیں گے، مگر وہ یہ اعلان سن کر سمجھ گئے کہ اسلام ہماری زندگی کو سدھارنے آیا ہے، یہ رحمتوں والا نبی ہے، تو بے انتہا لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور 20 رمضان کو بنا کسی جنگ کے، بنا کسی خون خرابہ کے ہمارے نبی نے مکہ کو فتح کر لیا اور مکہ والوں کے دلوں کو بھی فتح کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام اور یہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کا کردار۔ اور پورے مکہ میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔